ابھی تک کی ایک اور اہم اور بڑی خبر کی اور آتے ہیں. بات جموں کشمیر سے شروعات کرتے ہیں جہاں پر سراغ رساں اداروں کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور ذرائع کے مطابق سراغ رساں نے انٹیلیجنس رپورٹ جو سامنے آ رہی ہے جو آج مختلف ذرائع ابلاغ کے اندر چھپ چکی ہے. جموں کشمیر کے اندر 125 کے قریب ملیٹنٹ رواں سال کے دوران مارے گئے، لیکن اسی انٹیلیجنس رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ 141 کے قریب ایکٹیو ملیٹنٹ ابھی بھی جموں کشمیر کے اندر موجود ہیں، جن میں 82 کے قریب فارنرز ہیں. یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اگرچہ اس خبر کو لے کر کسی طریقے کا رد عمل ابھی وزارت داخلہ کی طرف سے نہیں آیا، جموں کشمیر انتظامیہ کی پولیس انتظامیہ کی طرف سے نہیں آیا، لیکن انٹیلیجنس رپورٹ کا حوالہ دے کر آج کئی چھوٹے بڑے اخباروں کی طرف سے اور خبر رساں اداروں کی طرف سے اس خبر کو لیا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر ابھی بھی 141 کے قریب ملیٹنٹ موجود ہیں، 82 ان میں فورن ملیٹنٹس ہیں اور رواں سال کے دوران مختلف آپریشنز کے دوران 125 کے قریب ملیٹنٹ جو ہے وہ مارے گئے ہیں. ایک طرف سے یہ اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے، دوسری طرف سے ذرائع یہ بھی مان رہے ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو ہائی الرٹ پر کر دیا گیا ہے، کیونکہ جس طریقے کا OGW کا گروپ بنائے جا رہے ہیں اس سے بھی سیکیورٹی ایجنسیاں کافی ہائی الرٹ پر ہے. بڑے ہتھیار کے بدلے چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کر کے ٹارگٹ کلنگز کرنا ایک نیا ٹرینڈ بنا ہے اور یہ ٹرینڈ روکنا سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے، جس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہے اور کچھ معاملات میں ابھی بھی معاملات زیر تفتیش ہے. کیا کچھ اس انٹیلیجنس رپورٹ کی خبریں باہر آ رہی ہیں، ذرائع کیا کچھ کر رہے ہیں، داخلہ وزارت اس پر کیا کچھ کر رہی ہے، سیدھے چلیں گے اپنے ساتھی رحمت کلیم کے پاس. رحمت، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. 82 فورن ملیٹنٹ سمیت 141 کی فگر سامنے آ رہی ہے اور اس بیچ یہ بھی خبر کہ 125 سے زیادہ ملیٹنٹ ابھی تک رواں سال کے دوران مارے گئے، یعنی فگر آلموسٹ اگر آپ دیکھیں گے مارنے والوں اور زندہ ہونے والوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن یہ جو الرٹ سامنے آ رہے ہیں کہ جناب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اور سیکیورٹی سینیریو کو ریویو ہو رہا ہے اور بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیا کچھ انٹیلیجنس ذرائع آپ کو کہہ رہے ہیں اور وزارت داخلہ کے اندر اس خبر کے آنے کے بعد کیا کچھ ری ایکشن ابھی تک سامنے آیا ہے؟ جی دیکھیے، بالکل وزارت داخلہ کی جانب سے جو تیاریاں پہلے تھی جس پر ہم مسلسل یہ سوالات پوچھ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی امرناتھ یاترا ہوا، اس سے پہلے بھی جموں کشمیر میں ملیٹنسی کے واقعات پیش آئے، لیکن اس انداز میں سیکورٹی فورسز کو ایکٹیو نہیں کیا گیا تھا یا اتنی بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز جموں کشمیر میں کام نہیں کر رہی تھی. اس کے پیچھے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی وجہ تھی، چونکہ انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے پہلے بھی رپورٹ آئی تھی اور ایک بار پھر سے رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ کو اگر دیکھیں گے آپ تو آپ کو مجموعی طور پر ابھی تک کی جو سچائی نظر آئے گی کہ نئے سال میں مجموعی طور پر 250 سے 300 کے آس پاس ملیٹنٹ جموں کشمیر میں اب تک کے پائے گئے ہیں، جن میں سے کچھ کو مار دیا گیا ہے. 125 کی تعداد آپ نے بتائی، انٹیلیجنس رپورٹ میں بھی یہی تعداد ہے، لیکن ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ 141 ایکٹیو ہے، جس میں سے حیرانی والی بات یہ کہ فورینر کی تعداد زیادہ ہے. 59 کی تعداد بتائی جا رہی ہے، 49 یا 59 کی تعداد بتائی جا رہی ہے جو لوکل ہے، لیکن 80-82 کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ فورینر ہے. اس سے الگ اگر آپ دیکھیں دوسرے حصے پہ اگر اس کو دیکھیں تو جو ایکٹیو ہے ملیٹنٹ وہاں پر ہیں، ان ملیٹنٹوں کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، وہ ملیٹنٹ کس طرح سے اپنی کارروائی کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی پالیسی کو بدل رہے ہیں، اپنی اسٹریٹجی کو بدل رہے ہیں. اس اسٹریٹجی کو لے کر بھی اس میں ایک حصہ اس رپورٹ میں سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ اب جو ملیٹنٹ ہیں وہ خطے پیر پنجال کی طرف رخ کر رہے ہیں، خاص طور سے جو دریائی علاقہ ہے یا ٹنل کا جو علاقہ ہے ان علاقوں میں چھپ کر کے اپنی کارروائی انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سیکورٹی فورسز کی جو تعیناتی کی گئی تھی، جو تعیناتی ہے، جو جس طرح کی سیکورٹی ٹائٹ رکھی گئی ہے، اس کے پیچھے کی اصل وجہ یہی ہے. لیکن جس انداز میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، جو اعداد و شمار ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رواں سال کے اندر جو ریکروٹمنٹ کی تعداد ہے وہ 69 کے آس پاس، یعنی کہ پچھلے 7 مہینے میں اگر 5 جولائی تک کی بات کریں تو 69 ایسے ملیٹنٹ ہیں جنہیں بحال کیا گیا، بھرتی ہوئی ہے. یہ بھی تعداد اپنے آپ میں تشویشناک ہے، لیکن ایک بڑی اور اہم خبر اس میں یہ بھی ہے کہ 200 سے زیادہ ابھی بھی ملیٹنٹ POK میں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے وہ انفلٹریشن کرے. BSF کے لیے ایک بڑا چیلنج اپنے آپ میں اس لیے بنا ہوا اور BSF کی ایکٹیویٹی بھی اس لیے
इसलिए बढ़ गई है कि चूंकि उनके पास इनपुट है कि पीओके में एक बड़ी तादाद ऐसी है 200 से ज्यादा मिलिटेंटों की जो मुसलसल इस फिराक में है कि किस तरह से वो जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर के वहां के अमन को गारत करे। तो ये जो तादाद है मुसलसल तादाद जिसको हम सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हर महीने हम ये अपडेट देते हैं कि आज इस महीने में 34 मारे गए, इस महीने में 12 मारे गए, इस महीने में 20 मारे गए, ये तादाद हमेशा से देखते कभी कम कभी ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द आने वाले चंद सालों में जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा हो सकता है या कर दिया जाएगा, उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है। ये तादाद अगर आप पिछले कई सालों की रिपोर्ट को अगर देखें तो उसी तादाद के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 141 मिलिटेंटों को मारा गया, लेकिन अभी तक 7 महीने में 125 मारे गए हैं, फिर भी उसके बाद 141 अभी भी एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये एक्टिव मिलिटेंटों की तादाद है, ये तादाद हैरान करने वाली है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी सिक्योरिटी है। और ये भी लगातार इस जो हमें जराया से मालूम पड़ रहा है कि सरहद पार पर जो लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर भी ये खबर आ रही है कि वहां पर भी मिलिटेंट दरअंदाजी की फिराक में है और उसे रोकने के लिए काउंटर ग्रिड जो बनाया गया उसे मुतहरिक रहने के लिए काफी ज्यादा कह दिया गया है। जी बिल्कुल, ये पीओके में बाज़ाब्ता तौर पर जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि पीओके के करीब बाज़ाब्ता तौर पर 200 से ज़्यादा मिलिटेंट हैं, वो इस फिराक में है कि कब किस तरह से वो जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी करने में कामयाबी हासिल कर ले। बीएसएफ की नींद इसलिए भी ख़राब है, हमने बताया पहले कि बीएसएफ को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखा गया है क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद जो सरहदी इलाके में अपनी गश्त कर रहे हैं, अपनी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं, जो सिक्योरिटी पर लगे हुए हैं, जो सरहदों की निगरानी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इतनी बड़ी तादाद में अचानक से जमा हो जाना ये कहीं ना कहीं न सिर्फ सिक्योरिटी के लिए बल्कि सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और आने वाले दिनों में मुमकिन है कि जो अभी तक के हमने देखा कि एलओसी पर खामोशी रही है, आने वाले दिनों में जिस तरह की एक्टिविटीज मुसलसल अंजाम दी जा रही है पीओके की तरफ से, कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। यही वजह है कि बीएसएफ के साथ साथ आर्मी हो या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां सब के सब मुहतात अंदाज में बहुत ही बारीकी के साथ इन तमाम पहलुओं का जायजा लेकर के कार्रवाई कर रही है और आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो था जनाब मामला, क्या कुछ चल रहा है जी सरहद पर और किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो अपना काम कर रही हैं और क्या कुछ रिपोर्ट के अंदर कह दिया गया है।